السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفائے ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنه الامام حسن المجتبى وصبته الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنه عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفی رضا وابنہ سیدی وسندی وذخری الشیخ المفتی اختر رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، سورت کے نوجوان انجمن فیضان ابو حنیفہ کی جانب سے سید الشہداء نواسہ مصطفیٰ شہزادہ فاطمۃ الزہراء لخت جگر علی مرتضی حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا اور تمام شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج اس کی یہ 8ویں محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں کو قبول فرمائے اور جو کچھ بھی کہا جائے اس پر مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل جیسا کہ میں نے وعدہ کیا کہ آج حضرات حسنین کریمین کے فضائل اور خصوصیت کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ سیدنا امام حسن، حضور امام حسین کے بڑے بھائی، ان کی شان میں چند اشعار سماعت کریں۔ ہمارے پیٹلاٹ کے بڑے اچھے شاعر، جوان فکر شاعر، نتیجے فکر جناب مشتاق احمد نوری کے یہ اشعار ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیے تو فضیلت حسن کی، سواری ہے دوش نبوت حسن کی، ہے رمضان 15 ولادت حسن کی، 5 ربیع النور رحلت حسن کی۔ میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں ان سے معذرت کے ساتھ۔ ویسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ جو ہے وہ 28 صفر مشہور ہے۔ آج تک یہ فقیر بھی یہی سمجھتا تھا اور اکثر کیلنڈر میں یہی ہے، مگر جتنی کتابیں میں نے دیکھی سب کتابوں میں 5 ربیع النور
اور آج انشاءاللہ تفصیلی میں بیان بھی کروں گا. تو آپ کے وصال کا جو دن ہے وہ 5 ربیع النور ہے. تو ہے رمضان 15 ولادت حسن کی، 5 ربیع النور رحلت حسن کی، تمنا ہے اتنی میرے دل کے اندر، خدا نش کر دے محبت حسن کی. دو مومن گروہ میں صلح ہوئی ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ. دو مومن گروہ میں صلح ہوئی ہے، یہ کس کی بدولت؟ بدولت حسن کی. جوانان جنت کے سردار ہیں وہ، نہ کیوں منتظر ہوگی جنت حسن کی. یہ فکر اور عقل و تصور کی دنیا، سمجھنے سے قاصر ہے عظمت حسن کی. انہیں دینے آتے تھے جبریل جھولا، عدو خاک سمجھیں گے عظمت حسن کی. انہیں پنجتن میں کیا رب نے شامل، بڑائی خدا نے فضیلت حسن کی. وہ کشتی کی کرتا ہے طوفان حفاظت، وہ کشتی کی کرتا ہے طوفان حفاظت، ملی ہے جسے بھی حمایت حسن کی. نہیں کچھ کیا ہے طبیعت کی خاطر، شرع پر فدا تھی طبیعت حسن کی. نہ کیوں ہو فدا نوری جنت کی حوریں، ادا تھی ہر ایک خوبصورت حسن کی. محترم حضرات، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر ایک کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے عطا کیا ہے اور محبوب کے در سے عطا کیا ہے. اگلوں کو جو کچھ ملا وہ بھی حضور کے صدقے میں اور حضور کے در سے، اور پچھلوں کو جو ملے گا اور قیامت میں جو کچھ بھی ملے گا وہ بھی حضور ہی کے صدقے میں اور حضور ہی کے در سے ملے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ساری نعمتیں اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے میں اور محبوب کے در سے. نعمتیں بے شمار ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. اب ان نعمتوں میں 4 نعمتیں ایسی ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. 5ویں پاری میں اللہ فرماتا ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، اور صالحین ولیوں کی جماعت ہے. یہ 4 نعمتیں، نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت. اب یہ 4 نعمتیں بھی جن جن کو ملی یہ حضور کے صدقے میں اور حضور کے در سے ملی. نبیوں کو نبوت ملی حضور کے در سے، صدیقین کو صداقت ملی حضور کے در سے، شہیدوں کو شہادت ملی اور صالحین کو صالحیت ملی حضور کے در سے. اب یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، حضور کے در سے سب کو جو کچھ ملا تو ضروری ہے کہ وہ نعمتیں حضور میں بھی ہوں. نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی حضور کے در سے، تو نبوت و رسالت حضور میں ہے. حضور نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. صدیقین کو صداقت ملی حضور کے صدقے میں، اس لیے کہ حضور میں صداقت و صدیقیت ہے. صالحین کو صالحیت ملی اس لیے کہ حضور کے اندر صالحیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی؟ میں ایسے ہی تو بھی بول گیا، مگر اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ شہیدوں کو شہادت کہاں سے ملی؟ اور ہمیں یقین ہے وہ ہمارا
عقیدہ ہے کہ شہیدوں کو شہادت بھی حضور ہی کے در سے ملی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر شہادت حضور میں ہے، حضور تو شہید نہیں ہوئے، پھر کیسے؟ اسی کو ذرا سمجھیں۔ میں دونوں بھائیوں کی شہادت کے قریب کر رہا ہوں۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ شہادت سری کہ تلوار، بھالے، بندوق، بچھی، چھری، چاقو سے جان نہ لی جائے، اس کے علاوہ سے جان لی جائے زہر وغیرہ سے، تو یہ شہادت سری ہے۔ اور شہادت جہری یہ تلوار سے، برچھی سے، بھالے سے، تیر سے، نیزے سے وغیرہ سے ہو، اس سے جان لی جائے، اس شہادت جہری ہے۔ اب یہ شہادت کی دو قسمیں ہوئی، اور دونوں کی ایک ایک ابتدا ہے اور انتہا ہے۔ ہر چیز کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو شہادت سری کی ابتدا کیا ہے؟ دشمن کی طرف سے زہر کا کھلایا جانا۔ اور شہادت سری کی انتہا کیا ہے؟ اس زہر سے انتقال ہو جانا، شہید ہو جانا۔ اسی طرح شہادت جہری کی ابتدا کیا ہے؟ میدان جہاد میں ہونا، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور ان کا جو ہے دشمنوں کا ان پر حملہ کرنا، ان کا دشمن پر حملہ کرنا، یہ سب ابتدا ہے، زخمی ہونا وغیرہ۔ اور انتہا کیا ہے؟ کہ اس سے موت کا واقع ہونا۔ اب دونوں شہادتوں کی ابتدا کو دیکھیں۔ شہادت سری کہ دشمن کی طرف سے زہر کا کھلایا جانا، یہ دونوں شہادتوں کی ابتدا ہمارے آقا میں موجود۔ خیبر کے دن جو ہے، اس یہودن کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت جو بھیجا گیا تھا، اس میں ایسا زہر ملایا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک صحابی جس نے کھایا، ان کا جو ہے وہیں پہ انتقال ہوا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ حضور نے کھایا اور پھر فوراً رکھ دیا، فرمایا اس گوشت نے مجھے کہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر اس یہودن سے جو پوچھا گیا اور اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نبی ہے کہ نہیں وغیرہ۔ اب یہاں پر شہادت سری کی ابتدا پائی گئی، اور زہر ایسا تھا کہ ایک صحابی کا انتقال بھی اس سے ہو گیا، مگر حضور کا اس سے جو ہے ابتدا تو پائی گئی مگر انتقال نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے شہادت جہری کی ابتدا بھی حضور کے اندر، حضور جنگ بدر میں بھی ہیں، احد میں بھی ہیں، اور دشمنوں پہ حملہ بھی کیا ہے، اور دشمن نے حضور پہ حملہ کیا ہے، حضور زخمی بھی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید بھی ہوئے ہیں۔ پتا چلا شہادت جہری کی ابتدا بھی حضور میں ہے، شہادت سری کی ابتدا بھی حضور میں ہے، مگر انتہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محبوب، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، یہ وعدہ تھا۔ تب قرآن کے وعدے کے مطابق دونوں شہادتوں کی انتہا نہیں ہوئی، اس سے حضور کا وصال نہیں ہوا، نہ سری سے اور نہ جہری سے، مگر ابتدا پائی گئی۔ اور چونکہ ساری نعمتیں حضور ہی کے در سے ملنی ہے، تو نبوت و رسالت، صدیقیت، صالحیت سب حضور کے اندر موجود، اور شہادت کی دونوں قسمیں سری و جہری کی ابتدا بھی موجود۔ انتہا اس لیے نہیں کہ رب کا وعدہ قرآن میں کہ محبوب اللہ تعالیٰ آپ کے جان کی حفاظت فرمائے گا، تو اب شہادت سری اور جہری کی انتہا کے لیے کسی ایسے دو کو چنا جائے جو نبی کے اپنے ہوں، غیر نہ ہوں۔ شہادت سری و جہری کی
انتہا کے لیے کسی اور کو نہیں چنا گیا، دو ایسے کو چنا جائے کہ جن دونوں کو ملایا جائے تو تصویر مصطفیٰ مکمل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہادت سر کی انتہا کے لیے حضور کے صاحبزادے شہزادے امام حسن کو چن لیا، اور شہادت جہری کی انتہا کے لیے اللہ نے امام حسین کو چن لیا۔ یہ دونوں بھائی ایسے ہیں کہ ملا دو تو تصویر مصطفیٰ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، پہلے میں بتاؤں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے فرماتے ہیں ان الحسن کان اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ میرا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے، اور میرا بیٹا حسین سینے سے پاؤں تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے۔ دونوں بھائیوں کو ملاؤ تو جو ہے تصویر مصطفیٰ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ہے حسن سبتین جامع مینا نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں۔ خط طوام میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط طوام اس خط کو کہتے ہیں کہ اگر ایک ورق پڑھو تو مفہوم سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ دوسرا ورق نہ پڑھا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دونوں بھائی مل کر کے شبیہ مصطفیٰ، دونوں بھائی مل کر کے تصویر مصطفیٰ۔ اسی کو دوسری جگہ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شائع ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں بھائی سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا اور ان سے محبت، اللہ اکبر، حضور سے محبت۔ کیا فرماتے ہیں سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور نے دونوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی، اور ان کے والد علی سے اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ہی درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان دونوں بھائیوں کی، اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلسم هذا مرة ويلسم هذا مرة حتى انتهى إلينا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے ایک کندھے پر امام حسن اور دوسرے کندھے پر امام حسین، اللہ اکبر، سوار تھے۔ آپ دونوں کو باری باری چوم رہے تھے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ فقال له رجل یا رسول اللہ انک تحبہما، یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضور نے فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب سے پہلے میں لے لوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھیں اس حدیث کے یہی راوی ہیں ابو ہریرہ جو یہ روایت کرتے ہیں جس میں فرمایا اللہ کے رسول نے جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب ذرا شان دیکھیں ابو ہریرہ وہ محدث اس امت کے
امیر المؤمنین فی الحدیث، 5000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں اور سب لوگ سن رہے ہیں، ابو ہریرہ کی نظر سامنے ہے، مگر جو ابو ہریرہ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی نظر تو پیچھے نہیں ہوگی۔ اس میں نواصی مصطفیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور گھوڑے سے اترے، آپ کے پیر پر کچھ کیچڑ تھا، دھول تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑ گئی۔ دیکھیے ویسے کسی کا ہاتھ پیر چوم لینا آسان ہے، مگر جہاں سینکڑوں کی تعداد میں مرید ہو یا سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد بیٹھے ہوں، درس چل رہا ہو اور اٹھ کر کے کسی کی تعظیم کی جائے۔ صحابہ کرام کیسے اہل بیت کی تعظیم کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ کرام سے کیسے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ دوڑے ہوئے گئے اور حضرت امام حسین کے قدم مبارک سے مٹی جھاڑنے لگے، صاف کرنے لگے اور پیر دھلانے لگے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، اے صحابی رسول، ارے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اے نواصی رسول مجھے معاف کیجیے، جتنا مقام میں آپ کا جانتا ہوں اور مجھے جتنی حدیثیں آپ کے تعلق سے معلوم ہے، اگر ان سب کو معلوم ہو جائے تو کندھے پر لے کر کے پھرے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ایک اور بات ذہن میں آئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچا کے صاحبزادے ہیں، حضور کے کزن بھائی ہوئے، مگر بنو ہاشم میں ہے، قریش میں ہے۔ اب ادھر جو ہے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی اور کاتب وحی نہیں، کاتبین وحی کے سردار مقرر کیے گئے تھے، کیپٹن مقرر کیے گئے تھے حضرت زید بن ثابت۔ جتنے بھی کاتبین وحی ہیں، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی اور دوسرے بھی، ان سب کے کیپٹن حضرت زید بن ثابت تھے۔ جنگ بدر کے بعد ہی سے حضرت زید بن ثابت کیپٹن تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالم قرآن، عامل قرآن، بہت بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، تو اس کی لگام حضرت عبداللہ ابن عباس نے پکڑ لی۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے چھوڑیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عالموں کی عزت کرنے کی یہی تعلیم دی ہے۔ تو زید بن ثابت نے فوراً حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل خاندان کی عزت کرنے کی بھی ہمیں ایسی ہی تعلیم دی ہے۔ آپس کی ایسی محبتیں۔ اور آئیے ذرا اور بھی ایک واقعہ سناؤں۔ آج جیسا کہ کل میں نے جو ٹاپک لیا تھا 2-3 دن سے، اسی کی روشنی میں دیکھیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، ان سب پہ ایک سے ایک شیعہ تہمتیں لگاتے ہیں، مگر سارے شیعہ مل کر مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایران سے لے کر جو ہے قبرستان تک جتنے شیعہ ہیں، سارے کے سارے جواب دیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون؟ حضرت شہر بانو کون؟ سب کو کہنا پڑے گا کہ شہر بانو یہ ایران کے شہنشاہ کی صاحبزادی ایران سے کب لائی گئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں، جب ایران فتح ہوا اور ایران سے جب بہت سارا مال غنیمت آیا، سینکڑوں غلام و لونڈیاں آئی، تو شہر بانو جو ایران کے بادشاہ کی صاحبزادی تھی، سر سے لے کے پاؤں تک ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے لدی ہوئی تھی، زیورات سے، اور 100 لونڈیاں کنیزیں تو ساتھ میں تھیں۔ سارے صحابہ لائن سے اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت لے رہے ہیں، اور سبحان اللہ
سب کی نظر ایران کے شہنشاہ کی صاحبزادی پر ہے کہ یہ کس کو ملے گی، اور جو لونڈیاں ہیں وہ سب تقسیم ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا یہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی ہے نا، تو مدینے کے شہنشاہ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر کو ملنی چاہیے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نہیں، ایران کے شہنشاہ کی یہ بیٹی، تم کہہ رہے ہو مدینے کے شہنشاہ، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، یہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی کونین کے بادشاہ محمد رسول اللہ کے صاحبزادے حسین کو دی جائے گی۔ حضرت امام حسین کو شہر بانو بی بی شہر بانو پیش کی گئی، آپ نے آزاد کیا تو اس خوشی میں وہ ایمان لے آئی، اور حضرت امام حسین نے ان سے نکاح فرمایا، انہی سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور امام زین العابدین کی پیدائش پر حضرت بی بی شہر بانو نے 50 لونڈیاں آزاد کی۔ یہ کس نے دیا؟ اور اپنے صاحبزادے لوگوں کی فرمائش پر بھی اپنے صاحبزادے پر حضرت امام حسین کو ترجیح دینے والی ذات حضرت عمر فاروق اعظم کی ہے۔ ایک واقعہ انہی شیعوں کی کتاب مناقب آل ابی طالب کہ جلد 3 صفحہ 71 میں مختصر الفاظ میں ہے اس میں، اور شیعہ کے دوسرے ایک عالم علامہ اولاد حیدر، یہ اپنی کتاب ذبح عظیم کہ جو ہے پیج نمبر 89 اور 91 میں انہوں نے تفصیل سے اسے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ خود، اور ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، مگر یہ 2 خاص میں نے اس لیے دیے کہ ان کی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین سے جو محبت کی ہے اس کا ذکر ہے۔ جب مدائن فتح ہوا، وہاں سے ڈھیروں مال غنیمت آیا، مسجد نبی شریف میں سب کو اکٹھا کر دیا گیا، قطار لگ گئی، اس کے بعد اعلان ہوا کہ مال غنیمت آیا ہوا ہے، لوگ آ کر کے اپنا اپنا حصہ لے آئیں۔ ایک لائن لگی ہوئی ہے، اس میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، لائن میں مولا کائنات کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد سب کو حضرت عمر فاروق اعظم 500 درہم دے رہے تھے۔ حضرت امام حسن آئے، ان کی باری آئی تو امام حسن نے کہا یا امیر المؤمنین آتینی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین، اے امیر المؤمنین مسلمانوں کا جو حق ہے وہ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بالبرکت والکرامت کہہ کر کے بڑی محبت سے 1000 درہم دیے، سب کو کتنے دے رہے تھے؟ 500۔ اس کے بعد امام حسین کی باری آئی، انہوں نے بھی ویسے ہی کہا تو امام حسین کو بھی 500 درہم دیے، امام حسین کو بھی 1000 درہم دیے۔ اب باری آئی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، امیر المومنین کے صاحبزادے کی، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے، دونوں بھائیوں کو 1000 اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو 500۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سوچ رہے تھے، ان کو سوچتا ہوا دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ابا جان امیر المومنین آپ تو سلطان عدل ہیں، آپ نے مجھے 500 اور حضرت مولا کائنات کے دونوں صاحبزادوں کو 1000 دیے۔ ابا جان میں حیران ہوں، اور پھر کہتے ہیں یا امیر المؤمنین انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان تعطیہم 1000 وتعطینی 500۔ امیر المؤمنین میں کڑیل و بہادر جوان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے تلوار چلاتا تھا، دشمنوں سے جہاد کرتا تھا، اور حسن حسین اس وقت بچے تھے، آپ نے ان دونوں کو 1000 دیے اور مجھے 500 دیے۔
اب سنو محب اہل بیت عاشق رسول حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب. صحابہ کرام پر تہمت لگانے والوں سنو کان کھول کر کے، یہ تمہاری کتابوں میں ہے. کیا کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عمر سے؟ بیٹے حسن و حسین سے کبھی مقابلہ مت کرنا. اگر حسن و حسین سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اپنی ماں کو دیکھ اور حسن اور حسین کی ماں کو دیکھ. تیری ماں مکے کی رہنے والی اور ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار. بیٹا ان کی ماں بطول ہے جن کے آنے پر کائنات کے والی کھڑے ہو جاتے تھے. اور بیٹا مدینے والوں نے دیکھا یا مکے والوں نے دیکھا ہوگا کہ عبداللہ کو عمر کندھے پر لے کر کے سوار کر کے جا رہے ہیں، مگر مدینے والوں نے دیکھا کہ حسن و حسین کو مصطفیٰ دان رحمت کندھے پر سوار کرنا ہے. اور بیٹا عبداللہ کو دیکھ کر عمر کی یاد آتی ہے اور حسن اور حسین کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. عبداللہ کو دیکھ کر عمر کی تصویر سامنے آتی ہے اور حسن اور حسین کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر سامنے آتی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا کر دونوں بھائیوں نے حضرت عمر کی محبت کا جب واقعہ سنایا تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ارے عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان عمر سراج اہل الجنہ. ارے میں نے عمر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر تو جنتیوں کا چراغ ہے. اللہ اکبر. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک دوسری حدیث ہے. میں نے کہا اور بہت ساری حدیثیں میرے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے جو انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کے مقام جانتا ہوں وہ اگر یہ لوگ جان لیں تو آپ کو کندھے پر پھرائیں. مجھے ایک بات اور یاد آئی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان حضرات حسنین کریمین سے محبت دیکھیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے حساب سے، ان کی قربانیوں کے حساب سے ان کے وظیفے مقرر کیے تھے. بدری صحابہ ان کے وظیفے الگ، دوسرے صحابہ ان کے وظیفے الگ، سب کے الگ الگ وظیفے مقرر کیے تھے. اور حضرت امام حسن و امام حسین جب بدر کی جنگ ہوئی اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر حضرت عمر فاروق اعظم نے امام حسن و امام حسین کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا، جو بدری صحابہ کو آپ دے رہے تھے وہی وظیفہ جو ہے حضرت امام حسن و امام حسین کو دیتے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال اشہد لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی اذا كنا ببعض الطریق سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین وہما یبکیان وہما مع امہما. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے. ابھی ہم راستے ہی میں تھے کہ آپ نے حسن اور حسین دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز سنی اور دونوں اپنی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے. فأسرع الصید حتی اتاہما فسمعته یقول لها ما شان ابنی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دونوں صاحبزادوں کے رونے کی آواز سنی تو تیزی سے پہنچے، جلدی میں، اور آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ میرے شہزادوں کو کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور سے سنیے گا فقال العطش. حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ انہیں پیاس لگی ہے. قال فاخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شنۃ یبتغی فیہا ماء. تو اللہ کے رسول، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
پانی لینے کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے، اور ان دنوں پانی کی بڑی سخت قلت تھی۔ وَكَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذٍ أَغْدَارًا وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ فَنَادَى هَلْ أَحَدٌ مِّنكُم مَّعَهُ مَاءٌ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَىٰ كَلَابِهِ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو مشکیزے میں پانی نہیں تھا۔ حضور نے لوگوں کو آواز دی، کیا کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر ایک کی کجاؤں سے لٹکتے ہوئے مشکیزوں میں پانی دیکھا، مگر کسی کو قطرہ تک پانی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولنی احدہما فناولته ایاہ من تحت الخدر فاخذہ فضمہ الى صدرہ وہو یدعو ما یسکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ مجھے شہزادے کو دو۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے نیچے سے حضور کو جو ہے ایک شہزادہ دیا۔ حضور نے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، مگر وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے اور چپ نہیں ہو رہے تھے۔ فَأَدْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُسُّهُ حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ کون سی زبان؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ۔ کون سی زبان؟ اللہ اکبر۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن ایک شہزادے کے منہ میں ڈال دی کہ جس زبان کے تعلق سے ابو جہل سمیت سارے کافروں نے کہا کہ ہم نے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ وعدے کے بھی سچے ہیں اور زبان کے بھی سچے ہیں۔ وہ زبان دے رہے ہیں اور وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ انہیں سکون ہو گیا۔ اب فلم اسمع لہ بکان، اب ان کے رونے کی آواز حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے نہیں سنی۔ والآخر یبکی کما ہوا ما یسکت، اب دوسرے رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ناولنی الآخر، مجھے دوسرا شہزادہ دو۔ فناولته ایاہ، اب دوسرے صاحبزادے کو دیا۔ ففعل به كذلك، اب حضور نے انہیں بھی اسی طریقے سے اپنی زبان مبارک منہ میں چسائی، چستے رہے۔ فسکتا فما سمع لهما صوت، دونوں جو ہے خاموش ہو گئے اور پھر ان کی آواز نہیں سننے میں آئی۔ سبحان اللہ۔ کیا حضور کا وہ لعاب دہن کہ جس لعاب دہن کو اگر دکھتی آنکھ پر لگا دیا جائے تو آنکھ کا جو ہے درد ختم ہو جائے، اگر کسی نابینا پر لگا دیا جائے تو روشنی آ جائے، اور اگر پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے لگا دیا جائے تو بغیر کسی آپریشن کے درست ہو جائے، اگر آنکھ کا جو ہے حضرت ابو قتادہ کا آنکھ کا ڈھیلا باہر آ جائے بدر میں اور اس میں لگا دیا جائے تو پہلے سے بھی بہتر وہ آنکھ دیکھتی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ پانی کھارا میٹھا ہو جائے۔ وہ لعاب دہن جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ آقا کریم دونوں صاحبزادوں کو چسا رہے ہیں۔ اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا کہ حضرت امام حسین امام حسن دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اپنا لعاب مبارک چٹا دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ خالی میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اسے بالکل اصلی مت سمجھیے گا۔ ہم مینگو پیتے ہیں،
بھئی یہ مینگو شربت ہے، یہ اورنج ہے، اس میں اورنج ہوتا ہے کچھ، اس کی چاشنی رہتی ہے، مینگو کی چاشنی ہے، ہاں پائن ایپل کی چاشنی ہے. میں خالی سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے صرف. ایسے ہی تمام شیعہ بھی کان کھول کر کے سن لے اور خارجی بھی کان کھول کر کے سن لے، امام حسن اور حسین معصوم تو نہیں ہے، مگر انہوں نے معصوم نبی کی چاشنی پی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. حضرت امام حسین جو یزید کے مقابلے کے، یعنی حضرت امام حسین نے جو یزید کی بیعت نہیں کی اور پھر آپ نے پورے گھر والوں کو قربان کر دیا، یہ امام حسین کی بغاوت نہیں تھی، امام حسین کی غلطی نہیں تھی. اور بلا تمثیل اسی طریقے سے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے جو صلح کی، یہ ان کی بھی غلطی نہیں تھی. ارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں محفوظ کر دیا، جنہوں نے عصمت کی چاشنی پی لی، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اس لیے خارجی امام حسین پر تہمت لگانے والے بھی غلط ہیں، اور شیعہ حضرت امام حسن پر تہمت لگانے والے اور ان سے ناراض رہنے والے، یہ دونوں بھی غلط ہیں. محترم سامعین، معذرت چاہتا ہوں، بات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے، مگر آئیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے ان کے کچھ عادات جو ہے بیان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن کو وہ خوبیاں عطا فرمائی تھیں. 25 حج پیدل کیے امام حسن نے. سواری کی اونٹنیاں ساتھ ہوتی تھی مگر ان پر سوار نہیں ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ شریف سے نکل کر حج کے سارے ارکان پیدل کرے، اللہ تعالی ہر قدم پر اسے 700 نیکی عطا فرمائے گا، اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر، یعنی 700 میں سے ہر ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر. تو آپ اندازہ لگائیں جب حضرت امام حسن نے 25 حج پیدل کی، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پیدل حجوں میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ننگے پیر چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. حاجیوں کے اکثر قافلے سوار ہو کر راستے میں جب آپ کو پیدل سفر کرتے دیکھتے تو حاجی اور حاجیوں کے قافلے کے سردار آپ کو دیکھ کر احتراماً جو ہے سواریوں سے اتر جاتے تھے. تو آپ ان کے قریب جا کر فرماتے تم ایسا نہ کرو، تم میں بوڑھے اور کمزور لوگ بھی ہیں، ہم نے تو اپنی عادت بنا لی ہے حج کے لیے پیدل سفر کرنا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا امام حسن جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کانپنے لگتا اور رنگ پیلا ہو جاتا. جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا جو رب العرش کے حضور کھڑا ہو اس پر حق یہ ہے کہ اس کا رنگ پیلا ہو جائے اور اس کا جوڑ کانپنے لگی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت فرماتے، قرآن کی تلاوت فرماتے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو آپ کا بدن لرزنے لگتا تھا اور رنگ پیلا ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ آپ عابدین میں اعلیٰ درجے کے عابد شمار ہوتے. اور سیدنا امام حسن مجتبی جب قرآن کی تلاوت کرتے تو جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا تلاوت فرماتے تو فوراً لبیک اللہم لبیک فرماتے، یعنی اے اللہ، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اور جہاں آپ تلاوت کرتے ایک ایک آیت پر بہت غور و فکر سے تلاوت کرتے، جب جنت و دوزخ کا تذکرہ پڑھتے تو تڑپ اٹھتے تھے، اور جب موت کے احوال پڑھتے تو بہت زیادہ روتے تھے. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ سخاوت کی طبیعت پائی تھی. آپ بڑے سخی تھے، آپ کے دربار اقدس سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. ایک مرتبہ آپ نے ایک تنگ دست کو 50,000 اشرفیاں عطا فرمائی، سونے کے سکے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں
کہ یہ 50,000 اشرفیاں اس شخص سے اٹھائی نہیں گئی، تو اس نے 2 مزدور بلائے، تو ان دونوں مزدوروں کی مزدوری بھی آپ ہی نے ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور اب خزانے میں ایک اشرفی بھی نہیں بچی، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر بھی ملے گا اور اس سے اور زیادہ ملے گا۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی، اور قرآن کی ایک ایک آیت کے قاری تھے مگر عامل بھی تھے، عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ شان سبحان اللہ شہزاد مصطفیٰ میں دیکھیں۔ ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے غلام سے سالن لانے کے لیے فرمایا۔ غلام جب سالن لے کر آیا تو اتفاقاً اس کے ہاتھ سے پیالہ گر کر ٹوٹ گیا اور سالن کا کچھ حصہ آپ کے کپڑوں پر بھی آ گیا۔ غلام یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا۔ جب آپ نے اس کی طرف دیکھا، اب غلام بھی اس زمانے کے کیسے تھے، تو غلام نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے۔ امام حسن نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا، کظیم تو میں نے پی لیا۔ غلام نے پھر پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام حسن نے فرمایا عفوتک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اب آگے کہتا ہے غلام واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اب 3 چیزیں ہیں، جب غصہ آئے نا، تو غصہ آئے تو آدمی غصہ پی لے، یہ بھی بہت بڑی بہادری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو غصہ پینے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر کے جب بیوی پر غصہ آئے۔ ہر ایک کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے، غصے میں طلاق دے دی، غصے میں طلاق دے دی۔ کوئی جنم دن پہ تھوڑی طلاق دیتا ہے کہ آج برتھ ڈے ہے، اینیورسری ہے تو چلو تجھے طلاق دے دیں۔ مولویوں مفتیوں کو بھی بنانے چلتے ہیں کہ میں بہت غصے میں تھا تو غصے میں بہت یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا لیس الشدید بسرعت انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کسی کو میدان میں پچھاڑ دینے کا نام پہلوانی نہیں ہے، پہلوانی یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیا جائے۔ تو غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا یہ تو بہت بڑی پہلوانی اور بہادری ہے، اور پھر جس پر غصہ آ جائے اس کو معاف کر دینا، چلو یہ بھی اچھی بات ہے، مگر غصہ بھی پی جانا، معاف بھی کر دینا، اور پھر مجرم کو اوپر سے انعام دینا، یہ تو شہزاد مصطفی کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، اور اوپر سے وہ کہتا ہے اور احسان کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ آیت کے 3 جز پڑھے تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان تھی۔ امیر المؤمنین سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن منبر پر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو، آج رات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سر سے اس مرد خدا کو اٹھا لیا کہ اب اس کی نظیر قیامت تک تم کو نہیں ملے گی، اور یہ وہی رات ہے کہ جس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ لہذا اب تم کو چاہیے کہ راہ دین اور ملت بیضاء سید المرسلین کا اتباع کرو اور حضور کی شریعت کی پیروی کرو۔ چنانچہ اسی وقت سب سے پہلے حضرت متین بن سعد عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسن کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی، پھر کوفہ والوں نے جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کی۔ یہ سب کچھ کوفہ کی جامع مسجد میں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ 40,000 لوگوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر ملی، اور یہ بھی خبر ملی کہ تقریباً 40,000 لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو آپ 60,000 کا لشکر لے کر ملک شام سے کوفہ کی جانب جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔
جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو آپ نے بھی 40,000 کا لشکر تیار کیا اور کوفہ سے باہر تشریف لائے۔ حضرت متین بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 لشکر دے کر مقدمت الجیش بنایا، لیکن جب آپ مدائن کے میدان میں پہنچے تو کچھ خیال پیدا ہوا اور آپ نے تمام لشکر کو روک دیا اور خود فرمایا، مجھے کسی سے کوئی عداوت و دشمنی نہیں، میں جنگ نہیں چاہتا اور بلا وجہ مسلمانوں کا خون بہانا مجھے پسند نہیں۔ آپ کے اس اعلان سے بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن اکثریت آپ کے نیاز مندوں میں رہی۔ آپ ایک سواری پر سوار شہر مدائن کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک خبیث خارجی ملا۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی تلوار کھینچی اور زانوئے پاک پر، امام حسن کے زانوئے پاک پر اس زور سے تلوار ماری کہ زخم ہڈی تک پہنچ گیا۔ آپ نے صبر کیا۔ آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ بن فضل طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، انہوں نے اس خبیث خارجی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام حسن بہت ہی رنجیدہ اور ملول مدائن میں تشریف لے آئے اور قصر ابیض میں قیام کیا۔ جراح طبیب کو بلایا گیا اور وہ علاج میں مشغول ہو گئے۔ اب کوفیوں کا رویہ سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بھی امام حسن دیکھ چکے تھے، اور اب یہ دوسرا موقع تھا، اس وجہ سے آپ ان کی طرف سے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ پھر آپ نے چند شرائط پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی۔ یہ صلح ماہ ربیع الاول سن ہجری 41 میں ہوئی، اور شرطیں کیا تھیں؟ اس میں سے ایک جو ہے اہم شرط ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گی، اور دوسری کہ اہل مدینہ و اہل حجاز اور اہل عراق میں کسی شخص سے بھی حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے کے متعلق کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ تھا، اور غیب داں نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کی یہ عملی تصویر تھی جو بخاری شریف میں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہے، اور آپ کے پہلو میں شہزادے امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر فرماتے اور ایک طرف امام حسن کی جانب نظر فرماتے۔ لوگوں کی توجہ امام حسن کی طرف کرانے کے بعد حضور نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اے لوگو، بے شک میرا یہ بیٹا حسن سید یعنی سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں کیا فرمایا آقا کریم نے کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، اللہ تعالی حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑوں گروہ میں صلح کرائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب حضور کے فرمان کے آگے تو ہر مسلمان مومن کو آنکھیں جھکا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اب دیکھیں کہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ دونوں طرف کے جو طرفدار تھے، حضرت امیر معاویہ کے جو حمایتی تھے اور امام حسن کے جو بھی حمایتی تھے، دونوں گروہ کے تعلق سے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہ۔ اس سے پتا چلا امیر معاویہ کے ساتھ جو ہیں وہ بھی واجب التعظیم، وہ بھی مسلمان، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے ساتھ جو ہیں وہ بھی واجب التعظیم اور وہ بھی مسلمان۔ اس لیے ان کی شان میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی جائز نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
سالانہ وظیفہ 1,00,000 مقرر کیا تھا۔ ایک سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت امام حسن نے چاہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھیں، مگر کچھ سوچ کر کچھ آپ نے توقف فرمایا اور پھر سو گئے۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ حضور اپنے پیارے بیٹے کے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ حضرت امام حسن نے عرض کی، الحمدللہ بخیر ہوں، اور وظیفہ کی یعنی 1,00,000 جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ملتے تھے اس کی تاخیر کی شکایت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے حسن، تم نے دوات منگائی تھی کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت لکھ کر امیر معاویہ کے پاس بھیجو؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، یہ دعا بتاتا ہوں، اسے پڑھو۔ یہ دعا مسلمانوں آپ بھی یاد کر لو۔ اللہم اغرف فی قلبی رجاک وقت رجائی من سواک حتی لا جو احدا غیرک، اللہم ما ضعفت عنہ قوتی وقصور عنہ عملی ولم تنتہی لرغبتی ولم تبلغہ مسئلتی ولم اجر علی لسانی وما آتیت من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی به یا رب العالمین۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے پر ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، میں روزانہ یہ دعا پڑھتا تھا کہ امیر معاویہ نے میرے پاس 1,50,000 بھیج دیے۔ ویسے 1,00,000 آتے تھے مگر اب کی 1,50,000 آئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور شکر ادا کیا۔ دوبارہ سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بیٹے کیا حال ہے؟ اے حسن کیا حال ہے؟ میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا، فرزند، جو اپنے رب سے لو لگائے اس کے کام یوں ہی بنتے ہیں۔ اب اس سے جہاں حضرت میرے معاویہ کی امام حسن سے محبت ظاہر ہوئی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت حضرت امام حسن سے، اور یہ کہ حضور حضرت امام حسن امام حسین دونوں کے کسی بھی ایک لمحے کے لیے کسی سے بے خبر نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پیو پدر کو خبر نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور ہر امتی کے ہر حال سے بھی باخبر ہے، اور امام حسن امام حسین تو صاحبزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو لکھنے کے لیے دل میں خیال کیا، دوات منگائی، تو بھی حضور نے آ کر خواب میں بتایا اور دعا بتائی، اور ان کے ذریعے سے قیامت تک ہر ایک جس کا بھی کام نہ بنتا اس کے لیے دعا سکھا دی۔ اور پھر جب کام بن گیا تو بھی حضور خواب میں آ کر کے پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرکیف اب حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی اور آپ جب مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت علی بن بشیر ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران ملاقات عرض کی کہ حضور یہ صلح میرے خیال میں مناسب نہیں تھی۔ تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں، علی بن بشیر خاموش رہو، ہم کو وہ راز معلوم ہے جن کا علم ہمارے سوا دوسرے کو نہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس صلح میں کیا مصلحت تھی، مگر میں تم کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ہماری جماعت میں اگر اس سے زیادہ بھی لشکر آ جاتا، حتیٰ کہ درخت پتھر بھی ہماری مدد میں شریک ہو جاتے، تو بھی ہم فتح یاب نہ ہوتے۔ اے علی بن بشیر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی امیہ کو دیکھا، وہ منبر نبی پر چڑھ رہے ہیں اور یہ کے بعد دیگر چلے آ رہے ہیں، تو حضور کو پسند نہ آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام نعمتیں عطا فرما دی اور آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس 1000 مہینے سے مراد سلطنت بنی امیہ ہیں۔
اب یہ روایتیں اکثر صوفیاء کرام ان سب نے جو ہے بیان کی ہے. 1000 مہینے اور بنی امیہ کی سلطنت کی اگر دین جو ہے گنتے ہیں تو وہ پورے 1000 مہینے ہوتے ہیں. میں بنو امیہ کی سلطنت کے تعلق سے بھی بعد میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سورت کی تقریروں میں نے کافی بیان کیا ہے 2 سال پہلے. بہرکیف حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا اور اسی سے جو ہے آپ کی شہادت ہوئی، شہادت سری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسن کے فیضان سے بھی مالا مال فرمائے. اور انشاءاللہ آئندہ کل سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات فضائل تو آج بیان ہو چکے، اور پھر آپ کا جو ہے کوفہ کی طرف جانا وغیرہ انشاءاللہ بیان ہوگا. شہادت کے کچھ واقعات بیان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.